بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کے نیک بندوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایک ایک عمل کا ثواب انہیں لاکھوں بندوں کی شفاعت کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ایک حافظ قرآن، ایک عالم دین، ایک حاجی، ایک خدمت خلق کرنے والا، گویا کہ مختلف اعمال کی بنا پر ہر بندہ اپنے اپنے اس عمل کے مقدار اور اس کے خلوص کی وجہ سے بندوں کی شفاعت کرے گا۔ انہی میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ وہ کون سا خوش قسمت بندہ ہے؟ آپ ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 122 فرماتے ہیں کہ حضرت ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے۔ حضرت ابو المواہب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں فرمایا کہ تم 1,00,000 بندوں کی شفاعت کرو گے، سفارش کرو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیسے اس قابل ہوا؟ یہ اہمیت، یہ فضیلت، یہ فوقیت مجھے کیسے ملی؟ یہ اعزاز مجھے کیسا ملا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تم مجھ پر درود پڑھتے ہو اور اس کا ثواب مجھے نظر کر دیتے ہو۔ بندہ جب کوئی کلام پڑھتا ہے نوافل میں سے، عبادات میں سے، پہلے یا بعد میں یہ نیت کر لے، پہلے اگر کرتا ہے تو دل سے نیت کر لے، اور بعد میں اگر کرتا زبان سے نام لے کر کہے کہ یہ کلام، یہ درود، یہ سورہ اخلاص یا اس کلام جو کلام پاک میں سے میں نے پڑھی ہے، اس کا ثواب تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچاتا ہوں، اہل بیت کی، بنات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمین اور مسلمات، مومنین اور مومنات کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچاتا ہوں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ کوئی بھی کلام پڑھے، اس کا ثواب بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اسلاف کو، اپنے بزرگان کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے خویش و اقارب کو، اپنے قبیلہ والوں کو اور تمام عالم اسلام کو اس کا ثواب پہنچایا جائے تو اس کو فی الفور ثواب پہنچتا ہے۔ اور جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو درود پاک پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر گئے کہ اس کا ثواب تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پہنچاؤں گا، پہلے نیت کر لیں، یا پڑھ کر زبان سے کہیں کہ اس اتنے مرتبہ درود کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتا ہوں، یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے۔ اور نظر کا ثواب پہنچانے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھتے وقت ثواب نظر کرنے والے اپنے دل میں اس کی نیت کر لیں، یا پڑھنے کے بعد زبان سے بھی کہہ لے کہ اس درود شریف کا ثواب جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیتے ہیں، اور جب قبول کرتے ہیں اور یہ نظر کا ثواب ان تک پہنچ جاتا ہے، اس ثواب کی نظر کے سے نیت سے جب پڑھیں گے تو ان افراد میں شامل ہوگے جن کا عمل ایسا ہوگا کہ وہ ایک بندہ 1,00,000 بندے کی سفارش کر سکے گا، شفاعت کر سکے گا۔ ہم میں سے کتنے ہیں؟ لاکھوں نہیں کروڑوں انسان ہیں جو ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اور صرف وہاں سے پڑھے نا، اس کے بعد آپ کا نام لے کر اس ثواب کو آپ کی نظر کر دیا جائے۔ یہ مکتوبات میں لکھا ہوا ہے نا، مجدد الفسانی نے ان مکتوبات میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے وسیلہ سے پہنچایا جائے تو پھر آپ کو اور آپ کے وسیلے سے سب کو ثواب پہنچتا ہے۔ تو اس لیے جب کوئی بھی کلام پڑھے تو اس طرح نیت کر لیں یا زبان سے بعد میں کہہ لیں۔ ایک واقعہ پڑھا تھا کہ ایک حلوائی جو اپنی دکان پر بیٹھ کر کام بھی کرتا، مٹھائی کا کام بھی کرتا، بناتا، تولتا، بیچتا، اور ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی پڑھتا جاتا، وہ آخرت میں جب اس نے چند ایک اپنے دوستوں کو وہاں دیکھا، چھوٹے 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 ہدیے پیش کیے جاتے ہیں ان کو، بڑے خوش ہوتے ہیں، اور یہ اس کا والد یا اس کا کوئی رشتہ دار اکیلا بیٹھ کر ڈھیروں سارے تحفے تحائف قبول کرتا۔ تو وہ ان سے پوچھتے تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو وہ کہتا تم اتنے چھوٹے چھوٹے تحفے تحائف لیتے ہیں، میرے اس بڑے تحفے کو دیکھو، میرا بیٹا مجھے روزانہ ایک قرآن پڑھ کر، اتنے سپارے پڑھ کر مجھے یہ ثواب پہنچاتا ہے۔ کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، انسان جب مر جاتا ہے نا تو اس کے 3 عمل ہی اس کے کام آتے ہیں۔ کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا ہو، کوئی نیک اولاد چھوڑ گیا ہو جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کرے تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ میری محفل میں ایک بچہ بڑا مغموم حال اور صاحب حال تھا، پریشان بیٹھا ہوا، وہ مشاہدہ اور مراقبہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کی والدہ کو عذاب ہو رہا تھا، تو اس لیے بڑا پریشان محفل میں بیٹھا۔ میں نے جب اس کے اوپر توجہ کی اور اس کے حال کو دیکھا تو وہ اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان تھا، تو میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا ہوا تھا، اس کلمہ طیبہ 70,000 پڑھے ہوئے کا اس کی والدہ کو ثواب پہنچا دیا۔ ایک دم سے وہ کیفیت تبدیل ہوئی، خوش و خرم ہو گیا، چہرے پہ تر و تازگی آ گئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے ابھی اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس عذاب میں مبتلا تھی، اور ایسے وہ فی الفور اس کے سارے وہ عذاب اٹھ کے اور نعمتوں میں چلی گئی۔ تجربات کی بات ہے، کوئی اس بات کو اگر نہیں تسلیم کرتا، دعا نہیں کرتا، تو وہ ہمارا نقصان نہیں کر رہا ہے۔ کوئی مرنے کے بعد اس چیز کا قائل نہیں ہے تو نہ ہو، ہمیں اسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھا کہ ہماری تربیت، ہماری تعلیم اور ہمارا وجدان اور ہمارا کشف اور الہام کیا کہہ رہا ہے۔ یہ میرے پاس ملفوظات احمد رضا خان پڑے ہوئے ہیں، اس میں ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے کا ایک آدمی فوت ہونے سے 3 دن پہلے اس نے ایک خواب بیان کیا کہ اس کا کوئی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا، تو وہ کہتا میرا کفن میلا ہو گیا، پھٹ گیا، پرانا ہو گیا ہے، پرسوں فلاں تمہارا پڑوسی، تو وہاں فلاں تمہارا بندہ آ رہا ہو، اس کے ہاتھ میرا یہ لباس بھیج دینا۔ تو ان میت والوں سے اجازت لے کر ہم نے اس کے پہلو میں اس کا کفن رکھ دیا۔ رات کو خواب میں آیا کہ بہت مہربانی، آپ نے ہمارے لباس کا بندوبست کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ بھائی ہم تو کوئی قریب بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، ہم تو بزرگوں کی باتوں کو دیکھ کر، ہم تو اسلاف کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بولو یہ احیاء العلوم پوری 4 جلدوں میں پڑھی ہوا ہے، یہ مکاشفۃ القلوب، یہ نسخہ کیمیا، یہ پڑھا ہوا ہے۔ اس میں والدین کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، عالم اسلام کو ایصال ثواب کرنے کا طریقہ، اور خصوصاً جمعرات کے دن،
اور جمعرات کا دن ایسا ہوتا ہے، جمعرات اور سوموار کا دن اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس دن ہم سچ بولیں، نمازیں پڑھیں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ یا پھر عصر کا وقت ہوتا ہے جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تو پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے، آنے والوں سے بھی جانے والوں سے بھی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا اور کس حال میں پایا؟ یا اللہ کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی تمجید میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قوموں میں ہے، کوئی سجدہ میں ہے، کوئی جلسہ میں ہے، کوئی وضو کر رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کرو کہ اپنے والدین کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اور اس سے بالا تر ہو کر خاندان اور والدین سے عالم اسلام کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو جو بندہ 28 مرتبہ دن میں یا 27 مرتبہ دن میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت عطا کرتا ہے۔ آگے آپ کی مرضی، آپ اپنے والدین کو شامل کرتے ہیں، اپنے اساتذہ کو شامل کرتے ہیں، یا عالم اسلام کو شامل کرتے ہیں۔ جتنے بڑھتے جائیں گے، جتنے شکر ڈالتے جائیں گے، میٹھا ہوتا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے۔